بات کریں گے سپریم کورٹ نے کمشنر کراچی کو شاہراہ فیصل پر قائم رہائشی عمارت نسلہ ٹاور گرانے کے لیے شہر بھر کی مشینری استعمال کرنے کا حکم دیا تھا گزشتہ روز، اور چیف جسٹس نے کہا تھا، ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں شہر قائد میں تجاوزات سے متعلق مختلف کیسز کی سماعت کی تھی، جس دوران بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے تھے، سرزنش بھی کی گئی تھی کمشنر کراچی کی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے کمشنر کراچی کی جو رپورٹ تھی اس پر اظہار برہمی کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ یہاں سے فوری جائیں، نسلہ ٹاور گرائیں، دوپہر کو رپورٹ دیں اور نسلہ ٹاور کے ساتھ تجوری ہائٹس کی بھی رپورٹ ساتھ لے کر آئیں۔ کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے نسلہ ٹاور آپریشن شروع کر دی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ بتائیں عمارت کتنی گری ہے، کتنا کام ہوا ہے، جھوٹ مت بولیں، یہ انہوں نے کہا۔ بالکل، کمشنر کراچی نے کہا کہ عمارت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ آپ کوشش چھوڑیں، یہاں سے سیدھا جیل جائیں، ہم سمجھ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے، صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نسلہ ٹاور گرانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے، اور ڈی سی ایس نے بتایا کہ 50 دن میں نسلہ ٹاور کو مسمار کر دیا جائے۔ اچھا، اس سے پہلے اگر بات کریں تو کراچی رجسٹر میں شہر قائد کے پارکس اور میدانوں سے متعلق کیس کی سماعت بھی، اور سپریم کورٹ نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو حکم دیا کہ پارکس میدانوں کو اصل حالت میں بحال کیا جائے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو نسلہ ٹاور کے رہائشی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں ادائیگی نہیں ہوئی، ہم سے کوئی بات چیت کرنے نہیں آیا ہے، اور ہمارے گھر گرانے بھی شروع کر دیے گئے ہیں، لیکن آلٹرنیٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی رشتہ داروں کے ہاں جا کر رہ رہا ہے، کوئی دوستوں کے فلیٹس میں جا کر رہ رہا ہے، بچے کہیں پر ہیں، والدین کہیں پر ہیں، اور سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اور مطلب جو رہائشی جنہوں نے پیسے دے کے وہاں پر فلیٹس لے لیے، گھر بنا لیے، اپنی چھت خرید لی، ان کے خلاف تو کارروائی اس وقت ہو رہی ہے۔ جو ذمہ داران ہیں وہ کہاں پر ہیں، ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ بات کریں گے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ شیخ صاحب، آپ لوگ گئے وہاں پر، پاکستان تحریک انصاف سے کوئی گیا وہاں پر، ملا رہائشیوں سے، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کے مسائل کو اٹھایا جائے؟ ان کو ابھی تک ادائیگیاں نہیں ہوئی ہیں، یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم پریزنٹ ویلیو مانگ رہے تھے کہ جو آج کی ویلیو ہے وہ ہمیں دے دیں، لیکن اب تو وہی دے دیں کہ جو ہم نے پے کیا تھا۔ یہاں تک مسائل آ گئے ہیں۔ دیکھیے، ہم سب گئے، میں خود گیا، ہمارے اپوزیشن لیڈر وہاں ملتے رہے ہیں، ہمارے ایم پی اے جو علاقے کے ہیں وہ ہمارے ہیں، وہ ان سے پورے رابطے میں ہیں، ہم سب رابطے میں ہیں، لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ کون وہاں گیا، کون نہیں گیا، کس نے کیا کہا۔ اصل یہ ایشو ہے جو آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہی کہ ان کو تو گرایا جا رہا ہے نسلہ ٹاور کو، ان کے ذمہ داروں کا کیا ہو رہا ہے؟ یہ این او سی فار سیل کس نے دیا؟ یہ کوآپریشن ڈپارٹمنٹ بھی سندھ گورنمنٹ کا ہے، کے ایم سی نے کیسے ایکسٹرا لینڈ دے دی؟ اور تمام ڈپٹی کمشنر سے این او سی فار نقشے پاس کرانے کے لیے نکلا گیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں سارے ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کے اس میں انوالو ہے۔ 2013 میں یہ 2013 میں این او سی فار سیل دیا گیا تھا اور ایک پروجیکٹ بنا۔ سپریم کورٹ کے 2 آرڈرز ہیں، ایک آرڈر ہے کہ فوری طور پہ گرایا جائے، دوسرا اسی آرڈر میں ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، یا سندھ گورنمنٹ کرے یا بلڈر کرے۔ اب ایشو یہ کہ 3 لوگ ہیں اس میں، ایک سندھ گورنمنٹ ہے سرکاری خزانہ، دوسرا بلڈر ہے، تیسرا اس سے جو پیسہ لیا سسٹم نے، جو کہ بلاول ہاؤس میں بھی چل سکتا ہے، لندن میں وہاں کیا کہنا چاہیے، وہ یونو سسٹم بھی ہو سکتا ہے، ٹپی سسٹم بھی ہو سکتا ہے، ادی سسٹم بھی ہو سکتا ہے، ڈیڈی سسٹم بھی ہو سکتا ہے، اور اب بیبی سسٹم بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نہ کسی نے اسے پیسہ لیا نا، وہاں سے پیسہ دے دو، جعلی اکاؤنٹ سے پیسے دے دو۔ وہ معصوم ہے، انوسینٹ ہے، مظلوم ہے جو رہائشی ہے۔ سپریم کورٹ کے آدھے آرڈر پہ تو بات ہو رہی ہے کہ اس کو یوں نہیں ہے، گرائیں گے نہیں، ایسا نہیں کریں گے، لیکن جو اصل آرڈر ہے کہ سندھ گورنمنٹ 1 ارب روپے بنتا ہے جی، اس کو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ دے سکتی ہے، اربوں روپے ان کے جعلی اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، چونکہ اس سے پیسے کس نے لیا؟ جب جعل سازی سیدھی ہوتی ہے تو پیسے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ، انہوں نے پچھلے دنوں ایک واردات بھی کرنی چاہیے تھی سندھ اسمبلی میں، ہماری ایک قرارداد ہم لائے تھے کہ جی ان کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ بیچ میں انہوں نے کارروائی کر دی کہ نہیں جی کوئی غیر تجاوز نہ گرائی جائے۔ اب سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد تو اس کو ہم اوور رول نہیں کر سکتے، انہوں نے کارروائی ڈالی تھی اپنی چمڑی بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن اصل ایشو سندھ گورنمنٹ ہے، ان کے ایس پی سی اے کے افسران ہیں، اس وقت ڈپٹی کمشنر، کے ایم سی کے ڈائریکٹر لینڈ، اور تمام لوگ جنہوں نے نسلہ ٹاور کو غیر قانونی طور پر بننے میں کردار ادا کیا، ان کو گرفتار ہونا چاہیے، ان سے ریکوری کر کے، اور وہ پیسے پھر وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس کو دیے، کس سسٹم میں دیے، کہ جاڑے پاپڑ والے کو دیے، رکشے والے کو دیے، چھابڑی والے کو دیے،
केबिन वाले को दिए, वो बताएंगे, फिर वहां से निकल जाएगा। और इसका तो लेकिन ये जुल्म हम समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को, जहां कमिश्नर कराची वहां हथौड़े लेके पहुंच गए हैं, साथ ही साथ जाके किसी बैंक पे जाके इनको पैसे देकर बुला के कंपनसेट करना चाहिए। हम वो मासूम है, मसलूम है, हमारे वोटर्स हम उनके साथ हैं। बिल्कुल शेख साहब, अगर देखा जाए जिस तरह आपने भी कहा है कि जिस तरह टावर गिराने की समात के बारे में बात हुई थी कि टावर गिराया जाए, टावर्स मतलब ऑल्टरनेट की बात नहीं हो रही, जिस तरह आपने भी ये कहा ना कि ऑल्टरनेट के एक तो ऑर्डर माना जा रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दूसरा ऑर्डर नहीं माना जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, तो जो शहरी हैं उनको फिर किस तरह से जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, कि कंपनसेट किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि इस टाइम सारी सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ जो लोग जो थे वो वहाँ पर रह रहे थे, रिहायशी, वो मुश्किल में है, तो उनकी मुश्किल को कैसे आसान बनाया जा सकता है? अगर हम तरीके इंसाफ की बात करें तो वो क्या कर रही है? और शेख साहब साथ ये भी ऐड ऑन कर लीजिएगा कि क्या गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि वहाँ के रिहायशियों को कोई अल्टरनेट दे दिया जाए? ये कोई बहुत मुश्किल बात है? कोई मुश्किल बात नहीं है सिंध गवर्नमेंट के लिए। आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आज भी शहर में सैकड़ों नस्ला टावर सिंध गवर्नमेंट के SBCA बनवा रहा है। आज भी इस वक्त यही कमिश्नर साहब जाली खाते बनाकर ज़मीनें लोगों को दे रहे हैं। आज इसी वक्त वेस्ट में रिकॉर्ड जलाकर 1000 एकड़ ज़मीन पर, जो कि गरीब लोगों की ज़मीनें हैं, तेसर टाउन की, उस पर कब्जे किए जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अगर वज़ीर आला बेख्तियार है तो इनके जो फ्रंट मैन काम कर रहे हैं, कमिश्नर से कह दें कि जाली खाता जो आपने सिस्टम के लिए रखा हुआ, अपने जरदारी सिस्टम के लिए, उसके ऊपर ही दे दो। दूसरी बात आपसे करूँ कि हम कहाँ तक जाएंगे। हमने असम्बली में अपना फोरम इस्तेमाल किया, ठीक है, उसको इन्होंने बुलडोज किया, लेकिन हम इनके साथ इनको इंसाफ दिलाने के लिए हम हर जगह तक जाएंगे। ये हमारे वोटर्स हैं, ये हमारे लोग हैं। इंशाल्लाह इसी सिंध गवर्नमेंट के मतलब इनकी जेब से पैसे निकाल कर इस चोरी का पैसा कुछ भी हो जाएगा। सिंध गवर्नमेंट के लिए 1 अरब रुपए को बड़ा अमाउंट नहीं है। इंशाल्लाह हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा, हमें कुछ करना पड़ा, क्योंकि देना सिंध गवर्नमेंट ने, हमने नहीं देना, वफाक ने नहीं देना, ये सिंध गवर्नमेंट ने देना है। और सिंध गवर्नमेंट से लेंगे, खा वो अपने पास से दे या अपने जाली अकाउंट से दे। बिल्कुल ठीक है। अलीम आदिल शेख साहब, कल बड़े अहम रिमार्क्स थे, उनके अंदर देखें तो चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि आप टाइम पास कर रहे हैं। अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने भी जाकर टाइम पास करने या हीले बहाने बनाने की कोशिश की जा रही होगी तो आम आदमी की बात कर ली जाए तो उनकी बातें कौन सुनेगा? और दूसरा यहाँ पर कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं कराची को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था इन तमाम तजावुज़ात के ऊपर। लेकिन आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई फ़ायदा होगा इन चीज़ों का, अगर आज इतनी मतलब सख्ती के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है गिराने में कामयाब हो रही है कि जाके गिरा के आएँ, तो बाकी तजावुज़ात नहीं बनेंगी, बाकी तजावुज़ात कैसे गिरेंगी? ये तो फिर भी सवालात मौजूद रहेंगे। देखिए, हम समझ रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट का और वहाँ के बिल्डर्स का आपस में जो राब्ता हुआ है, सिंध गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा है हमें टाइम गेन कर दें, जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे, अल्लाह खैर सल्लाह। इनको कराची की ज़्यादा परेशानी है, बाकी आने वाले साहब को शायद कराची फोकस ना हो। जो कल जो रिमार्क्स थे, मैं समझ सकता हूं कि वो रिमार्क्स यही है कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस साहब का टाइम गुजर जाए और उसके बाद शायद ये फोकस ना रहे, कोई और इशू बन जाए, कोई और मामला आ जाए। लेकिन मैं समझता हूं कराची कंक्रीट का एक जंगल बन चुका है, कराची नाजायज इमारतों का एक जंगल बन चुका है। ऐसे नहीं चला करते शहर, ऐसे नहीं चला करते। अल्टीमेटली जितना इन्हें प्रेस करना पड़ रहा है, मैं समझता हूँ इसके बाद हम एक चीज के कायल हैं। देखिए, गुजर नाला, मैंने भी दोबारा रिपीट, गुजर नाला पे सुप्रीम एक चीज को अवेल कर दो, गुजर नाला पे सिंध गवर्नमेंट क्या कमा था कि इनको जमीन दे दो, उनके लिए बहरे टाउन के पैसे आएंगे। गुजर नाला के मुतासरीन जलील हो रहे हैं, उनको प्लॉट नहीं दिए जा रहे। दूसरी जानिब मैं तो कहना चाहता हूँ जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इस वक्त जो आपको पता है सिंध में 39 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा है सर इन लोगों का, 39 लाख एकड़, और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा है, तो इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे। ठीक है, शेख साहब बाबू लोगों की कोई बात नहीं करता, शेख साहब बाबू लोगों की कोई बात नहीं कर रहा होता, जो मतलब साइन करके चले जाते हैं, फिर रिटायर भी हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई कटहरे में नहीं लाता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनके साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि ये कल्चर तब तक खत्म नहीं होगा कि अगर आप साइन किया एक बरी जिम्मा हो गए, बाद में रिहायशी भुगतते रहेंगे सारी उम्र। देखिए, जो बाबू लोग गुजरे हैं यहाँ, मंजूर काका, ये बाबू लोग इत्तेफाक से यहाँ सिंध में बाबू लोग होते हैं वो इनके पपेट्स होते हैं।
ان کو سسٹم سے لگایا جاتا ہے, مختلف ادوار میں وہ بابو لوگ لگائے جاتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں بابو لوگوں کا اکاؤنٹ میں تو کچھ نہیں ہوگا, وہ تو سارا جعلی اکاؤنٹ میں ان کے پاس آ چکا ہوگا, لیکن 2-4 بابوؤں کو اسی کے ساتھ بانٹ کر جو بم سے اڑانے کی بات ہو رہی تھی نا, میں کہتا ہوں جن بابوؤں نے اس پہ سائن کیے ہے نا, یہ جو قبرستان بیچارے رہائشیوں کا بن گیا ہے, اس نسلہ ٹاور سے باندھ کے بم سے اڑا دیا جائے, اڑایا جائے ان کو. میں سمجھتا ہوں انہوں نے لوگوں کے خوابوں کی, انہوں نے لوگوں کے خواب چھین لیے, ان بچوں سے گھر چھین لیا, ان سے سر سے چھت چھین لی ہے. بالکل ٹھیک ہے, زندگی بھر کی جمع پونجی ان سے چھین لی گئی ہے. علیم عادل شیخ صاحب اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ایک شق پر عمل ہو رہا ہے, دوسرے شق پر عمل نہیں کیا جا رہا. کمپنسیٹ کیسے کرنا ہے؟ اگر ہم وہاں کے جو رہائشی تھے ان کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اب ٹھکانہ نہیں ہے, زندگی کی جمع پونجی جو تھی یہاں پر لگا دی, کچھ لوگ باہر سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے, اور اب ہمارا کیا ہوگا یہ ہمیں بھی نہیں پتا. اور سندھ گورنمنٹ اس حوالے سے گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے نا کہ جیسے حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی کہا کہ 1 ارب دینا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے, وہ ان کو چاہیے کہ وہ دے دیں تاکہ جو وہ بلڈرز کے ساتھ رابطے میں تھے اور اس حوالے سے چیزیں ہو رہی تھیں, تو وہ کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں ابھی تک؟ تو ان سے یہی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ویلیو کون سی لگائی جائے. اب تو وہ اس طرف آ گیا کہ کیونکہ گرانا شروع کر دیا کہ بھائی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری پریزنٹ جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کو آپ دیکھیں اور اس کے مطابق ہمیں پے کیا جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پے کیا تھا کم از کم ہمیں وہی دے دیں, کیونکہ اب ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی, کچھ اور چیز نظر نہیں آئی, کوئی آلٹرنیٹ اور نظر نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی آتے ہیں ہماری جو ہم چیز ہم نے لگائی ہے وہ تو ہمیں واپس مل جائیں, لیکن سندھ گورنمنٹ کو اس کے اوپر سیریس ہو کے سوچنا چاہیے کہ اب جو شہری جو وہاں پر رہائش پذیر تھے وہ اس ٹائم مشکل میں, وہ ادھر بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بالکل ایسے ہم آگے بڑھیں گے, بات کریں گے عوام مہنگائی کے نئے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ حکومت نے منی بجٹ کی تیاریاں مکمل کر لی اور مشیر خزانہ شوکت ترین کو متعلقہ وفاقی اداروں سے منی بجٹ فریم ورک بھی موصول ہو گیا. ہاں جی, ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا منی بجٹ ہوگا. رواں مالی سال 800 ارب روپے اضافی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. ایف بی آر کا ٹیکس محصولات میں کم از کم 530 ارب روپے کا اضافہ کرنے کا پلان ہے. اچھا, بجلی اور گیس کی قیمت بڑھانے سے 7 ماہ میں 250 ارب روپے حاصل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا. اور دوسری جانب IMF نے حکومت پاکستان کی اسٹیٹ بینک سے قرض لینے کا جو راستہ ہے وہ کھلا رکھنے کی تجویز اب مسترد کر دی ہے. اچھا, IMF نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 میں ترامیم کی, حکومت پاکستان کی تمام اہم جو تجاویز تھیں وہ بھی مسترد کی ہیں, اور صرف مرکزی بینک کے بورڈ ممبرز کی تقرری اور سیکرٹری خزانہ کو بورڈ میں رکھنے کا وفاقی حکومت کا اختیار تسلیم کیا ہے. اچھا, ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ IMF نے یہ تجویز بھی قبول نہیں کی کہ وفاقی حکومت مرکزی بینک کو افراط زر کا ہدف دے گی. یہ ساری صورتحال ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. معروف ماہر معیشت فرحان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. بخاری صاحب, عالمی مالیاتی فنڈ یعنی کہ IMF نے حکومت پاکستان کی اسٹیٹ بینک سے قرض لینے کا راستہ کھلا رکھنے کی جو تجویز ہے وہ مسترد کر دی, اور مرکزی بینک کا 100% منافع بھی اس وقت تک جو وفاقی حکومت ہے اس کو منتقل نہیں ہو سکے جب تک کہ بینک اپنے مالیاتی واجبات کے لیے کوئی کور حاصل نہیں کر لیتا. IMF کا موقف وقت کے ساتھ ساتھ اتنا سخت کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو یہ کہ سب سے صبح کا وقت ہے, اگر سلیم رضا صاحب پہ ہی بات کرتے تو بہتر تھا, لیکن بہرحال آپ میرا اور لوگوں کا موڈ خراب کرنا چاہتی ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. رویہ سخت اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان نے اپنی معیشت کو مختلف حکومتوں کے دوران کے ادوار میں اپنی معیشت کو کمزور کیا ہے. ہم نے پاکستان میں جو سال پہلے اصلاحات ہونی چاہیے تھیں ان کی ابتدا بھی نہیں کی. تو ظاہر ہے جب آپ نہ صرف یہ کہ کشکول لے کر دنیا میں نکلیں گے اور ایک برا لفظ ہے لیکن بھیک مانگیں گے, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا کشکول بڑا ہوتا جائے گا, تو پھر اسی طرح ہو گیا کہ آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. بنیادی سی بات ہے, اور اس وجہ سے کیونکہ ہمارا بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا میں اعتبار بھی کم ہوا ہے, ہمارے اندرونی حالات جس طرح ہمیں اصلاح کرنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہوئے, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تو سارا کا سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑا پریڈکٹیبل تھا. ٹھیک ہے بخاری صاحب, یہ بھی فرما دیجیے گا منی بجٹ کے حوالے سے. پہلے تو یہ بتائیں کہ منی بجٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے گورنمنٹ کو, اور دوسرا یہ کہ 800 ارب کے جو ہے ہم اضافی گورنمنٹ حاصل کرنا چاہ رہی ہے, یہ کس سے حاصل کیے جائیں گے؟ یہ آپ سے اور مجھ سے اور عوام الناس سے حاصل کیے جائیں گے, اور منی بجٹ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ کا خسارہ بڑھ جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور صورتحال ہے کہ جو اب حکومت کے اوپر پریشر آ رہا ہے, یعنی اسٹیٹ بینک پہ پریشر آیا ہے, لیکن بہرحال وہ
پاکستان پہ اور حکومت پہ پریشر ہے انٹرسٹ ریٹس بڑھانے کا. جی ابھی دسمبر کے وسط میں پھر ایک اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے 15 دسمبر کو, اور ابھی سے قیاس آرائی یہی ہو رہی ہے کہ اس میں مزید شرح سود بڑھائی جائے گی. تو اس کا اثر حکومت کے اوپر بھی اس طرح پڑتا ہے کہ ان کی جو سود کی ادائیگیاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, اور نتیجتاً پھر آپ کا جو خسارہ ہے وہ بھی بڑھتا ہے, اور پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے مزید پیسے اکٹھے کرنے کی. تو یہ تو ایک مثال ہے, لیکن یہ کہ نظام مملکت اتنا خراب ہو رہ گیا ہے کہ وعدے بھی ہوتے ہیں, کمٹمنٹس بھی ہوتی ہیں جو بجٹ میں ہوئی ہیں, اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ عرصے بعد کہ جناب وہ ہم اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو اب آگے چلیں, آگے کیا چلیں, لوگوں کے اوپر آپ مزید بوجھ ڈالیں, منی بجٹ کے ذریعے ڈالیں, اس قسم کے کام پہلے بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, مطلب گورنمنٹ تو دعوے دار ہے کہ عوام کو اب ریلیف دینے کا وقت شروع ہونے والا ہے کچھ ہی عرصے بعد, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب منی بجٹ لانے کی ضرورت پیش آ گئی تو کیا اب ریلیف کا جو خواب تھا وہ پورا ہو پائے گا عوام کا خاص طور پر؟ دوسری بات یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ منی بجٹ اس وقت لایا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, کیا کوئی اور آپشن تھی گورنمنٹ کے پاس کہ منی بجٹ نہ لاتی, کوئی اور طریقہ کار اپنا لیا جاتا؟ یہاں تک منی بجٹ کی اگر بات آپ کہہ رہے ہیں اور کہ کیا کوئی اور آپشن تھا, تو آپشن یہی تھا کہ آپ قربانیاں دیں, آپ اپنے جو معاملات ہیں انہیں بہتر کریں. اور یہاں تک ریلیف کی بات ہے تو بھائی وہ تو عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے سے بات کر رہے ہیں کہ جناب عوام کو بڑی ریلیف ہوگی, آج تک تو ہوئی نہیں. اب آگے کیا ریلیف ہوگی یہ بھی اب دیکھنا ہے کہ کیا ہو سکتی ہے ریلیف ان حالات میں. تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آدھا سچ ہوتا ہے وہ پورے جھوٹ سے زیادہ برا ہوتا ہے, اور بدقسمتی سے یہ بھی حکومت ماضی کی حکومتوں کی طرح ہمیں آدھا سچ بتاتی آئی ہے, سبز باغ دکھا دیے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی ایک سخت اور مشکل دور سے گزرنا پڑے گا, اور کیا لوگوں کو نہیں. تو بخاری صاحب ہم تو ایک سال مشکل کا تھا, دوسرا سال بہتر آنا تھا, پھر دوسرا سال بھی مشکل کا تھا, تیسرے سال میں بہتری آنی تھی, تیسرا سال بھی مشکل کا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چوتھا سال بھی ہمارے لیے مشکل کا ہی ہے. لیکن گورنمنٹ تو کہہ رہی تھی 1-1.5 سال کے اندر ایسے مشکل فیصلے کریں گے کہ ہماری دہائیاں بہتر ہو جائیں گی, نسلیں سنور جائیں گی. بالکل یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے وعدے بڑے کیے تھے, لیکن ابھی تک وہ وعدے وہی ہیں جو وفا نہیں ہوئے, اور مستقبل بعید میں دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہ وعدے کیا وفا ہوں گے, کیا کچھ مستقبل میں بہتری ہوگی یا نہیں. تو صورتحال بڑی گھمبیر ہے, اور میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن بخاری صاحب صورتحال تو جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور بھی جو معاشی ماہرین ہیں وہ بھی اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں, لیکن IMF کی اگر ہم بات کر لیں تو ان کی کڑی شرائط کی اگر ہم چنگل کی بات کریں تو ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں, اور معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے پھر اب کتنا وقت ہمیں درکار ہوگا؟ مختصر, چونکہ وقت مختصر ہے, میں آپ سے صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں کے ماہرین معیشت اور پلاننگ نے کئی سال پہلے ساؤتھ کوریا کو جا کے ایک پلان بنا کے دیا تھا جس پہ وہ چلے, اور آج وہ دنیا کی کامیاب ترین معیشتوں میں گنے جاتے ہیں. ہم کہاں رہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے بھی پلانز ہوں, جب تک انہیں عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا تو آپ کی اصلاح تو نہیں ہو سکے گی, بہتری کیسے ہوگی؟ ملک میں اس وقت ایک شدید بحران خوراک کے حوالے سے ہے. روزمرہ کی زندگی میں اشیاء خورد و نوش بہت مہنگی ہو گئی ہیں, اور باوجود اس کے کہ حکومت نے دعوے بڑے کیے ہیں, سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ صوبہ پنجاب جہاں پہ PTI کی حکومت ہے وہاں پہ کسانوں کے لیے اصلاحات کیا ہوئی؟ مجھے تو دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا. تو باتیں بہت ہیں, لیکن کام اگر آپ کا اب میں کیا اس کا. ٹھیک ہے بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے پاکستان سے آپ رہے تھے, اور ایک تو پالیسیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, پھر پالیسیز کا تسلسل بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہی تنقید ہو رہی ہے کہ اتنی دفعہ تو آپ نے وزیر خزانہ کو بدل دیا, تو وہ پالیسیز جو ہیں وہ ایک تسلسل سے کیسے جاری رہ سکتی ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.